السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ماں نے میرے لیے ایک لڑکی کو پسند کیا جو ہر وقت نقاب میں رہتی۔ میں اسسٹنٹ کمشنر تھا اور مجھے اس کی یہ خاموشی پسند نہ آئی۔ میں نے اسے شادی سے انکار کر دیا۔ اگلے دن مجھے ایک فائل ملی جس میں میرے تمام خفیہ بینک اکاؤنٹس اور کرپشن کے ثبوت تھے۔ فائل کے ساتھ ایک چٹھی تھی، مجھ سے شادی کر لو ورنہ۔ نیچے نام پڑھ کر دنگ رہ گیا کیونکہ وہ تو میرا نام شبیر ہے۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا سوائے میری ماں کے۔ میرے باپ کا سایہ بہت پہلے اٹھ چکا تھا۔ میری ماں نے اکیلے ہی مجھے پالا تھا۔ وہ دوسروں کے گھروں میں کام کرتی تھی، ان کے ہاتھوں میں محنت کی سختیاں لکھی ہوئی تھیں، مگر ان کے دل میں میرے لیے محبت کے سمندر تھے۔ میں ان کی ہر بات مانتا تھا جیسے ان کی بات ہی حکم ہو۔ میں جانتا تھا کہ انہوں نے زندگی کی ہر تکلیف اپنے اندر دبا کر مجھے پڑھایا، لکھایا اور کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ میں اپنی ماں کی ہر خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ میں نے بچپن سے اپنے اندر ایک ذمہ داری محسوس کی تھی، جیسے مجھے ان کے ہر دکھ کا بدلہ کامیابی کی شکل میں دینا ہے۔ میں نے خوب محنت کی، دن رات پڑھا، یونیورسٹی میں ہر امتحان میں کامیاب ہوتا گیا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب میں نے مقابلے کا امتحان دیا اور اس میں اعلیٰ نمبر حاصل کیے۔ چند ہی دنوں بعد مجھے یہ خوشخبری ملی کہ مجھے اس علاقے کا کمشنر مقرر کر دیا گیا ہے۔ جب مجھے اپنی کرسی پر جا کر بیٹھنا تھا، مجھے چارج لینا تھا، اسی وقت مجھے ایک فون کال آئی۔ یہ کال اعلیٰ حکام کی طرف سے تھی۔ انہوں نے کہا کہ کمشنر تو آپ ہی ہیں اور یہ کرسی بھی آپ کی ہی ہے، لیکن یہ سیٹ لینے کے لیے آپ کو 1 کروڑ روپیہ ہمیں دینا ہوگا۔ انہوں نے یہ بات ایسے کہی جیسے کمرشل مارکیٹ میں کوئی چیز خریدی جا رہی ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں گے تو 1 مہینے میں ہی یہ رقم واپس کما لیں گے۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے تو یہاں رشوت خوری کے لیے نہیں بیٹھنا، میں ایمانداری سے اس ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہنسنے لگے جیسے میری بات ان کے لیے ایک لطیفہ ہو۔ انہوں نے کہا یہ سیٹ آپ کی ہے لیکن آپ کو خریدنی پڑے گی۔ میری محنت، میری کامیابی، میرا حق، سب کچھ کسی سوداگری میں بدل چکے تھے۔ مجھے افسوس ہوا کہ ہمارے ملک میں یہ نظام عام ہو چکا ہے جہاں محنت اور قابلیت نہیں بلکہ پیسہ اور تعلقات سب سے اہم سمجھے جاتے ہیں۔ میں نے شہر کے کچھ بڑے لوگوں سے بات کی، وہ سب یہی کہنے لگے کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا اگر میں رقم نہ دوں تو کیا یہ سیٹ میری نہیں ہے؟ کیا قانونی طور پر میرا حق نہیں؟ انہوں نے کہا کہ قانون اپنی جگہ ہے لیکن یہ لوگ قانون کو کب مانتے ہیں؟ اور وہ تمہیں غائب کروا دیں گے اور تم کسی اور کو یہ سیٹ بیچ دیں گے، اور جب تک کسی کو کرپشن کا پتہ چلے گا اس کا ڈیوٹی ٹائم پورا ہو چکا ہوگا۔ میرے لیے یہ باتیں سننا بہت مشکل تھا۔ میں نے سوچا اگر میں پیچھے ہٹ جاؤں تو صرف میری سیٹ نہیں جائے گی، میری جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ میں مایوسی کے عالم میں اپنے ایک امیر دوست کے پاس گیا۔ میں نے اسے سب کچھ بتایا۔ اس نے کہا میں تمہیں 1 کروڑ روپیہ ادھار دے دیتا ہوں، لیکن جب واپس کرو گے تو 1.5 کروڑ دو گے۔ میرا دل کانپ گیا۔ میں نے کہا اپنی تنخواہ سے میں یہ رقم کیسے واپس کر پاؤں گا؟ وہ مسکرایا اور کہا صرف تنخواہ تھوڑی ہے تمہارے پاس، اس کرسی کی طاقت ہے۔ یعنی یہ نظام مجھے جان بوجھ کر کرپشن کی طرف دھکیل رہا تھا۔ میں نے اپنی ماں کا چہرہ یاد کیا۔ مجھے لگا جیسے وہ کہہ رہی ہو بیٹا محنت سے کمائی ہوئی عزت پر حرف نہ آنے دینا۔ لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ اگر میں نے یہ سیٹ نہ لی تو میری ساری محنت ضائع ہو جاتی اور شاید جان بھی جاتی۔ میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے ہاں کر دی اور 1 کروڑ روپے رشوت دے کر اپنی ہی جیتی ہوئی سیٹ پر بیٹھ گیا، اور اب اس علاقے کا کمشنر میں تھا، اور لیکن دل کے اندر عجیب سی گھبراہٹ موجود تھی۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور میرے ذہن میں وہ تمام باتیں گونج رہی تھیں جو چارج لینے سے پہلے سننے کو ملی تھیں۔
میرے کمرے میں بڑے بڑے نقشے لگے ہوئے تھے، میز پر فائلوں کا ڈھیر تھا اور باہر لوگ میرے آنے کی خوشی میں نعرے لگا رہے تھے، مگر میرے دل پر جیسے کوئی بوجھ سا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کیا واقعی میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے؟ جب چائے لے کر آنے والا ملازم میرے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہوا تو اس نے ادب سے کہا، صاحب آپ کی خدمت میں چائے حاضر ہے۔ اس کی آواز میں احترام تھا، مگر میری نظر اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ پر پڑی۔ شاید وہ بھی جانتا تھا کہ اس نظام میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے چائے کا کپ ہاتھ میں لیا، مگر اس کی خوشبو میرے اندر تک نہ اتر سکی، کیونکہ میرے دل میں رشوت کے پیسے کا بوجھ تھا جو میں نے اپنی ہی کامیابی پر لگا دیا تھا۔ اب دوسرے دن مجھے دفتر سے باہر نکال کر ایک معائنہ بھی کرنا تھا۔ شہر میں نئی اسکیمیں شروع ہو رہی تھیں اور مجھے چیف گیسٹ کے طور پر وہاں شرکت کرنا تھا۔ میں نے اپنی سرکاری گاڑی میں بیٹھ کر باہر نکلنا شروع کیا تو راستے بھر میں لوگوں کو سڑکوں کے کنارے کھڑے دیکھا جو میرے لیے ہاتھ ہلا رہے تھے اور کچھ دعائیں بھی دے رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہ لوگ تو مجھے اپنا محافظ سمجھتے ہیں، لیکن انہیں کیا خبر کہ میں خود ایک بہت بڑے دھوکے کا شکار ہوں۔ تقریب کے بعد میں اپنے دفتر واپس آیا تو ایک فائل میرے سامنے رکھی گئی۔ اس فائل میں غریب آدمی کی درخواست تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی زمین پر کچھ با اثر لوگوں نے قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ بے گھر ہونے کے قریب ہے۔ میں نے فائل کھول کر دیکھی، دل سے فیصلہ کیا کہ میں اس کی مدد کروں گا۔ میں نے اپنے اسسٹنٹ کو بلا کر کہا، کل صبح اسی جگہ کا دورہ کروں گا۔ رات کو میں دفتر میں دیر تک بیٹھا رہا، اندھیرا ہو چکا تھا اور باہر خاموشی تھی۔ میں نے اپنی ماں کے بارے میں سوچا۔ وہ کہا کرتی تھی، بیٹا محنت سے جیتے رہو، کبھی غلط راستہ نہ اختیار کرنا۔ مگر میں آج نظام کی مجبوری کے آگے جھک چکا تھا، مگر پھر بھی کوشش کر رہا تھا کہ کم سے کم کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ میں نے اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ شہر کے اندر روشنیوں کی جھلملاہٹ تھی، زندگی چل رہی تھی، مگر نہ جانے کتنے لوگ ظلم کا شکار تھے۔ میں نے دل میں سوچا، اگر میں چاہوں تو اس کرسی سے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہوں، مگر اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو وہم، خوف اور دباؤ سے آزاد کرنا ہوگا۔ سوچتے سوچتے رات گزر گئی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ کل سے میں وہی شبیر بن کر کام کروں گا جسے اس کی ماں نے ایمانداری اور حق کے لیے تعلیم دی تھی۔ آج کل کی دنیا میں جہاں کوئی کسی کو 20,000 بھی ادھار نہیں دیتا، میرے دوست نے مجھے 1 کروڑ ادھار دیا تھا۔ پیسے اس کے بھی سارے کالے دھن کے تھے۔ وہ بھی کوئی اچھا کام نہیں کرتا تھا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ اب تمہیں مجھے یہ پیسے واپس بھی تو کرنے ہیں نا، اور قسطوں میں واپس کرنے۔ پہلی قسط کب دے رہے ہو؟ اس کا بھی فائدہ تھا۔ میں نے اس بارے میں اور کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، لیکن ان پیسوں کو پورا کرنے کے لیے اب مجھے بھی وہی طریقہ، وہی روش اپنانی پڑی جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے ادھر ادھر سے رشوتیں وصول ہونے لگیں اور واقعی میں حیران ہوا کہ میں کسی برا کرنے والے انسان کو اگر چھوڑ دیتا اور کرپشن کرتا اور کسی کی فائل پر سائن کر دیتا اور کسی کا معاملہ حل کرا دیتا تو مجھے 20 لاکھ روپے تک ملنے لگے اور میرا یہ قرضہ 2 مہینے میں ختم ہو گیا۔ میں نے خود کو بدلتے محسوس کیا۔ پہلے میں مجبور تھا، اب یہ سب میری عادت بن گیا تھا۔ میں نے اپنے انداز ہی بدل لیے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں سادگی اختیار کروں گا، مگر اب ہر شے بے تحاشا بدل چکی تھی۔ اب میں روز نئے مہنگے کپڑے پہنتا تھا، برانڈڈ سوٹ جو صرف بڑے لوگوں کی پسند ہوتے ہیں۔ میری میز پر ہمیشہ مہنگے پرفیوم رکھے ہوتے تھے، گھر میں اچھا کھانا پکتا تھا، مگر میرا دل وہاں نہیں لگتا تھا۔ میں شہر کے سب سے مہنگے ریسٹورنٹ میں جاتا تھا، جہاں میز سجانے کے پیسے بھی ہزاروں میں ہوتے ہیں۔ میں نے شوق میں گھر پر اعلیٰ نسل کے کتے رکھ لیے۔ ہر کتا اپنی نسل کا اعلیٰ ترین ہوتا تھا، ان کے لیے الگ نوکر تھا، انہیں کھانا کھلانے اور نہلانے کا الگ انتظام ہوتا تھا۔ میں نے سرکاری گاڑی ہونے کے باوجود اپنی پسند کی گاڑی نکلوائی، قیمتی اور شاندار گاڑی جس پر بیٹھ کر میں سر اٹھا کر چلنے میں مجھے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ میں موبائل بھی وہ استعمال کرنے لگا جو خاص لوگوں کے پاس ہوتا تھا۔ میری ماں نے آخر ایک دن مجھے کہا، بیٹا وہ وقت یاد ہے جب ہمارے پاس ایک وقت کی روٹی ہوتی تھی اور دوسرے وقت کی نہیں ہوتی تھی؟ ہمیں سادگی اپنانی چاہیے، ہمارے پرانے دن ہمارے لیے سبق ہیں۔
میں نے ان کی بات سنی لیکن نظر انداز کر دی۔ میں نے کہا ماں، جب پیسہ ہے تو اپنے اوپر خرچ کرنے میں کیا برائی ہے؟ میں کون سا لوگوں کو دکھا رہا ہوں؟ میں اپنی خوشی کے لیے یہ سب کر رہا ہوں۔ ماں نے میری بات سن کر کہا اچھا بیٹا، اب تو میں تیرے لیے لڑکی بھی دیکھ رہی ہوں، سادہ اور نیک لڑکی ہو، تجھے سہارا دے، میری تربیت کی کمزوری نہ بنے۔ میں نے کہا میں علاقے کا کمشنر ہوں اور میری بیوی بھی ویسی ہی ہونی چاہیے، میری شان کے مطابق۔ ماں نے کہا ایسی ہی ہوگا۔ میں نے یہ ذمہ داری ماں پر ڈال دی کہ وہ میری شادی کے لیے لڑکی تلاش کرے اور خود میں اپنے نئے نئے چکروں میں مگن ہوتا گیا۔ میری زندگی اب شان و شوکت اور عیش و آرام کا دوسرا نام بن چکی تھی۔ میری ماں لڑکی کا رشتہ دیکھنے جا رہی تھی۔ میں نے کہا میں بھی جاتا ہوں۔ ماں نے کہا نہیں بیٹا، تیرا جانا نہیں بنتا، پہلے میں دیکھ لوں۔ جب کوئی بات وغیرہ ہوئی اور اگر ان کے خاندان میں ایسا ہوتا ہوا تو پھر ہم ہی تمہارا رشتہ اس جگہ پر کریں گے۔ میں نے کہا آپ نے صحیح لوگوں کو تو سلیکٹ کیا ہے نا؟ ماں نے کہا ہاں بیٹا، بہت اچھے شریف لوگ ہیں۔ میں نے اپنی ماں کے ساتھ بہت سارے فروٹ، مٹھائیاں اور دیگر لوازمات بھیجے۔ ماں کا کہنا تھا ابھی اتنا کچھ نہیں کرو، ابھی تو میں صرف دیکھنے جا رہی ہوں۔ لیکن میں نے کہا کمشنر کے گھر سے رشتہ جا رہا ہے، میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، ان لوگوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ہم کون ہیں۔ ماں کو یہ سب کچھ زیادہ لگ رہا تھا لیکن مجھے نارمل لگ رہا تھا۔ ماں وہاں چلی گئی۔ جب رات کو واپس آئی تو بے حد خوش تھی۔ انہوں نے کہا بہت ہی اچھی لڑکی ہے، میں نے تو اس کو پسند کر لیا، بس تیری ایک ہاں کی بات ہے۔ لیکن میں نے تو اسے دل سے بہو قبول کر لیا۔ میں حیران ہوا کہ ماں اتنی زیادہ خوش ہو کر آئی ہے، ایسی بھی کیا لڑکی تھی، لگتا ہے زیادہ ہی خوبصورت تھی۔ میں نے کہا تصویر تو دکھا دیں۔ انہوں نے تصویر نکالی اور میرے ہاتھ میں دے دی۔ تصویر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ تصویر میں لڑکی تو بیٹھی تھی لیکن اس کے چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا، صرف ہاتھ کی کلائیوں تک اور آنکھوں کے گرد ہلکی سی جھلک محسوس ہو رہی تھی۔ دبلی پتلی سی جوان جہان لگ رہی تھی مگر چہرہ تو بالکل ڈھکا ہوا تھا۔ میں نے فوراً پوچھا کہ یہ کیا؟ ماں نے کہا اور بتایا کہ یہ لڑکی شرعی پردہ کرتی ہے، اس لیے اس کی تصویریں بھی ایسی ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے خود اپنی آنکھوں سے، وہ بہت خوبصورت ہے، تجھے اپنی ماں پر بھروسہ ہونا چاہیے، ایسی شریف لڑکی کہاں ملے گی؟ مجھے ماں کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا ماں، مجھے ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی، شرعی پردہ کرتی ہے یہ تو، میرے ساتھ کہیں بھی جا نہیں پائے گی۔ میں کمشنر ہوں، میری مختلف پریزنٹیشنز ہوتی ہیں، بزنس پارٹیز ہوتی ہیں، سب کولیگز کی بیویاں ساتھ آتی ہیں، خوبصورت لباس پہنتی ہیں، ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، میں کہاں یہ نقاب پوش بیوی لے کر کھڑا ہوں گا؟ میری ماں حیران رہ گئی، کہنے لگی تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ لوگ ترستے ہیں کہ ان کو باپردہ بیوی مل جائے اور تو کہہ رہا ہے کہ میں اس کا کیا کروں گا؟ میں نے بات دہرائی کہ مجھے نہیں پتا لیکن مجھے یہ لڑکی پسند نہیں آئی۔ ٹھیک ہے خوبصورت ہوگی، یہ لگ رہی ہے خوبصورت، لیکن اس کے ان طریقوں کے ساتھ کس طرح کروں گا؟ میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، میری شادی ہوگی، تصویریں بنیں گی، اس کے باوجود یہ چہرہ ڈھانپے رہے گی، یہ تو شادی والے دن بھی نقاب نہیں ہٹائے گی۔ میری ماں نے کہا ہاں تو کیا نقاب میں نکاح نہیں ہو سکتا؟ کیا نکاح کی کوئی شرط ہے کہ یہ لڑکی چہرے سے نقاب ہٹا کر رکھے؟ میری ماں کے ساتھ میری بحث ہو گئی، لیکن میں نے صاف کہہ دیا کہ مجھے اس لڑکی سے شادی نہیں کرنی۔ میری ماں کو یہ بات بہت بری لگی کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اسے اپنی بہو مان لیا ہے اور تم نے بغیر دیکھے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ماں میرے سے ناراض ہو گئی اور وہ شام کو پھر سے مجھ سے بحث کرنے لگی کہ پھر تجھے کیا کسی فلمی اداکارہ سے شادی کرنی ہے جو تیرے ساتھ کھڑی ہوئی اچھی لگے؟ میں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے ماں۔ ماں نے کہا میں نے تیرے لیے لڑکی تلاش کی، اپنے دل سے، محبت سے، تو نے انکار کر دیا، اب میں دوبارہ کوئی لڑکی تلاش نہیں کروں گی تیرے لیے، کیونکہ جب تجھے پسند سے اختلاف ہے تو پھر میں کیوں ماری ماری پھروں؟ تجھے کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ بڑا آسان تھا؟ اتنی آسانی سے لڑکی نہیں ملی تھی، میں نے بہت کوشش کی تھی، پوچھا تھا کہ شریف لوگ ہوں، چھوٹا خاندان ہو، اچھی لڑکی ہو، یعنی تو نے میری ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ ماں کا کہنا تھا کہ تو اپنے لیے کوئی ماڈل تلاش کر لے یا کوئی ناچنے گانے والی جو تیرے ساتھ پارٹیوں میں تنگ کمر والی ساڑیاں پہن کر جائے۔
تجھے بھی خوبصورت لگے اور تیرے یار دوستوں کو بھی، اس کو بھی دیکھیں۔ مجھے میری ماں پہ غصہ آنے لگا کہ ہم جتنے بھی امیر ہو جائیں، میری ماں نے اپنی ذہنیت نہیں چھوڑنی۔ بات تو ایسی تھی کیونکہ میرے سے چھوٹے ورکر جب میں پارٹیز میں دیکھتا تھا تو ان کے ساتھ بڑی خوبصورت بیویاں ہوتی، سب مجھے جانتے تھے اور ان کو پتا تھا کہ میری شادی نہیں ہوئی۔ میرے ایک دوست نے تو یہاں تک کہا کہ جب کمشنر صاحب کی شادی ہوگی تو پورا شہر دیکھے گا، اور کمشنر صاحب کی ہم سفر بھی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ اب میں کیا کسی عام سی لڑکی سے شادی کر لیتا؟ حافظ قرآن تھی، شریف تھی، تو میں کیا کرتا؟ میں نے اس کی شرافت کا اچار نہیں ڈالنا۔ میں تو انکار کر کے مطمئن تھا۔ ماں تھوڑی ناراض تھی، لیکن کب تک ناراض رہتی؟ آخر وہ ماں ہی تھی۔ اس نے ناراضگی کا اظہار تو کیا تھا، لیکن دل سے جانتی تھی کہ میرا فیصلہ سمجھداری کا ہوگا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں ضد پر آؤں یا کوئی ایسا قدم اٹھاؤں جس کا انجام برا ہو۔ اس لیے 1-2 دن بعد اس نے بات کرنا بھی شروع کر دی تھی۔ میں بھی سمجھتا تھا کہ بات ختم ہو چکی ہے اور اب سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ میں اگلے دن دفتر چلا گیا۔ معمول کے مطابق فائلوں کا بوجھ تھا اور مختلف افسران ملنے آ رہے تھے۔ انہی میں ایک فائل میرے نام بھی آئی، لیکن یہ فائل عجیب سی تھی۔ فائل کے اوپر ایک چھوٹا سا خط بھی لگا ہوا تھا۔ پہلے تو میں نے اسے نظر انداز کیا، لیکن پھر سوچا کہ دیکھ لیتا ہوں کون سی اطلاع ہے۔ جیسے ہی میں نے وہ 2 لائنوں کا خط پڑھا، میری ساری ہنسی ہوا ہو گئی۔ لکھا تھا، اگر تم نے میرے ساتھ شادی نہیں کی تو پھر تمہاری ساری کرتوتیں پوری دنیا کے سامنے آ جائیں گی۔ میں حیران رہ گیا۔ یہ پڑھ کر غصہ بھی آیا کہ یہ کیسی دھمکی ہے؟ کون کر سکتا ہے ایسا مذاق؟ اور کون سی کرتوتیں؟ اور کیا میری نجی زندگی میں دخل دیا جا رہا ہے؟ لیکن جب میں نے فائل کھولی تو میرا دماغ گھوم گیا۔ اس فائل میں میری اب تک کی گئی ساری کرپشن کی رپورٹ موجود تھی۔ ساری اطلاعات تصویروں، ثبوتوں اور گواہیوں کے ساتھ فوٹو کاپی کی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اصل کاغذات کسی اور کے پاس تھے۔ وہ تصویریں بھی لگی تھیں جن میں میں نے رشوت وصول کی تھی۔ 1-2 جگہ تو رقم بھی بہت بڑی تھی، جس کی وجہ سے میں خود لینے گیا تھا۔ میں نیا تھا اس شعبے میں، اس لیے شاید میں نے احتیاط بھی نہیں کی تھی۔ میں نے خود سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ میں نے ثبوت چھوڑے تھے اور اب وہ ثبوت کسی اور کے ہاتھ لگ چکے تھے، اور وہ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا تھا یا کر رہی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا کہ یہ سب کس نے کیا؟ کون ہے جو میرے سامنے نقاب میں بیٹھ کر اتنی معصوم دکھائی دے رہی تھی اور پیچھے سے یہ کھیل کھیل رہی تھی؟ میں نے فوراً اس خط پر دھیان دیا۔ دیکھا تو اس پر درج تھا مبینہ شہزادی۔ جیسے ہی میں نے یہ نام پڑھا تو میرے دل میں ایک دھماکہ ہوا۔ میں نے فوراً گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی گھر پہنچا، امی صحن میں بیٹھی کچھ گنڈیریاں چھیل رہی تھیں۔ میں نے جلدی جلدی سوال کیا، امی، وہ لڑکی جس کا رشتہ آپ نے دیکھا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگیں اور جواب دیا کہ سمرینا۔ نہیں بیٹا، اس کا نام مبینہ شہزادی تھا۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو پہلی نظر میں اتنی معصوم لگ رہی تھی۔ میری ماں کے پسند تھی، شریف، پردہ دار اور خاموش، لیکن پردے کے پیچھے وہ میرے ہر قدم پر نظر رکھ رہی تھی اور میرے رشوت لینے تک سے واقف تھی، اور اس نے ہر ثبوت سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ یہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ اس نے خاموش رہ کر کھیل کھیلا تھا اور مجھے دھمکی دے رہی تھی کہ یا تو شادی کرو یا دنیا کے سامنے رسوا ہو جاؤ۔ میں خوفزدہ ہو گیا کہ کیا کروں؟ کیا میں اس کی دھمکی مان لوں یا راستہ بدلوں اور اسے چیلنج کروں؟ پوری رات نیند نہیں آئی تھی۔ میں نے کروٹیں بدل بدل کر گزاری۔ ایک طرف میرا مستقبل، دوسری طرف میری عزت اور ساتھ میرے اعمال کا بوجھ۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی، وہ 2 لائنوں کا خط میری نظروں کے سامنے آ جاتا تھا۔ مجھے اب فیصلہ کرنا تھا، لیکن کون سا فیصلہ صحیح ہوگا یہ میں خود نہیں جانتا تھا۔ اور وہ لڑکی جو کل تک ناپسند تھی، اب میرے لیے ایک سوال بن گئی تھی جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ اتنا تو ثابت ہو گیا تھا کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، ورنہ وہ یہ سب کچھ نہیں کر پاتی۔ میں اپنی ماں سے کیسے پوچھتا کہ وہ لوگ کون تھے، کیونکہ میں نے تو ان کو صاف انکار کر دیا تھا اور ان سے جھگڑا بھی کر لیا تھا۔ میں نے دل بھی دکھایا تھا، لیکن اب صورتحال بدل چکی تھی۔ میرے سامنے ایک خطرہ تھا
ایک ایسا راز تھا جو میری زندگی کو لمحوں میں برباد کر سکتا تھا۔ وہ راز میرے ہاتھ میں نہیں تھا، وہ کسی اور کے پاس تھا، کسی ایسی لڑکی کے پاس جسے میں نے کبھی اپنا نہیں سمجھا تھا۔ لیکن اب وہ میرے لیے سب کچھ بن چکی تھی، میرے لیے خوف کا سبب، میرے لیے سوال کا نشان اور میرے لیے ایک مجبوری۔ میں نے ماں سے پوچھا کہ وہ مبینہ شہزادی کے گھر والے کون تھے؟ ان کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہیں؟ حیران ہو کر بولی، جس گلی میں جانا نہ ہو اس کا پتہ نہیں پوچھتے، تجھے کیا ضرورت ہے جاننے کی؟ میں نے نرم لہجے میں کہا کہ بس ضرورت ہے آپ مجھے بتا دیں۔ ماں نے تھوڑی دیر خاموش رہ کر جواب دیا، غریب لوگ تھے وہ، اس کا باپ اس دنیا میں نہیں تھا، اور ایک بھائی تھا جو باہر کے ملک میں ہوتا ہے، اس کی بیوی بچے گھر پر ہی رہتے ہیں، اور ان کی ماں گھر میں بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی۔ مبینہ سب سے بڑی تھی اور ایک چھوٹی بہن بھی تھی۔ میں نے ماں سے پوچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سچ ہے یا انہوں نے آپ سے جھوٹ بولا ہے؟ گھر کیسا تھا؟ ماں نے کہا، چھوٹا سا گھر تھا، غریب لوگ تھے لیکن شریف بہت تھے، ان کی باتوں میں عاجزی تھی، ان کی آنکھوں میں حیا تھی۔ تو میں نے دل میں سوچا، اتنی بھی شریف نہیں ہوگی ورنہ اسے میری کرپشن کی تفصیل کیسے پتہ چلتی؟ میں نے پوچھا کہ ان کے گھر میں کسی کا نمبر ہے تو مجھے دے دیں۔ ماں نے حیرت اور غصے سے دیکھا اور کہا، تو کر کیا رہا ہے؟ مجھے بتا تو صحیح، کیا کرنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، بس آپ مجھے نمبر دے دیں۔ ماں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ایک ہی نمبر دیا تھا، شاید اس کی ماں کا ہو یا لڑکی کا، ذرا نہیں پتا، بس یہ میرے پاس رکھا ہوا ہے۔ میرے پاس نمبر آ گیا تو میں نے دیکھا، جیسے ہی رات ہوئی تو میرے ہاتھ میں موبائل تھا، مگر دل ڈرا ہوا تھا کہ نہ جانے اگلے قدم پر کیا ہو جائے گا۔ میں نے ہمت نہ کی کہ کال کروں۔ ہاں، میں نے میسج کیا اور لکھا، کون ہو تم؟ اور میرے گھر یہ فائل بھیجنے کا کیا مقصد تھا تمہارا؟ اس نے اگلے لمحے ایک ہنستے ہوئے ایموجی بھیجا اور مجھے لگنے لگا وہ واقعی میرے اوپر ہنس رہی ہے، جیسے کہہ رہی ہو تم نے مجھے بہت کم سمجھا تھا مگر اب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس نے کیا لکھا، میں جانتا ہوں کہ تم حیران ہو میں کون ہوں اور کیسے میں نے تمہارے راز تک رسائی حاصل کی، لیکن یہ بتانے کے لیے تو پوری زندگی پڑی ہے ابھی۔ تمہارے پاس صرف ایک ہفتہ ہے، فیصلہ کرو کہ تم نے مجھ سے شادی کرنی ہے یا نہیں۔ میں نے لکھا کہ ایسے کیسے شادی کر لوں میں تم سے؟ تم کون ہو؟ تم کیسی ہو؟ تمہاری نیت ٹھیک ہے یا نہیں؟ ایک دھمکی دے کر میرے نکاح میں آنا چاہتی ہو؟ تو تمہیں کیا یقین ہے کہ میں دل سے تمہیں بیوی کا درجہ دوں گا؟ اس نے جواب دیا، اگر میں چاہتی تو میں ابھی تک تمہارے ہر راز کو دنیا کے سامنے لا چکی ہوتی۔ تمہاری نوکری، تمہاری عزت، تمہارا نام، سب کچھ ختم ہو سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ مجھے تمہارا ساتھ چاہیے، مجھے تمہارا دل نہیں، تمہارا مقام نہیں۔ وہ کہنے لگی، شادی ہو جائے گی پھر سب کچھ بتا دوں گی۔ میں نے سوال کیا، اور اگر شادی نہ ہوئی تو؟ اس نے جواب دیا، پھر میں سب باتیں پولیس کو بتا دوں گی، میڈیا کو بھی، جہاں جہاں پبلک کو پتہ چلنا چاہیے وہاں وہاں یہ خبر پہنچ جائے گی۔ میں نے یہ سب پڑھا تو حیران رہ گیا۔ میں نے سوچا، یہ لڑکی آخر چاہتی کیا ہے؟ کیا یہ واقعی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے یا میرے خلاف کوئی سازش ہے؟ وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتی ہے یا کوئی اور مقصد ہے؟ کیا اسے بھی رشوت دلانے سے انکار کیا تھا؟ کیا کوئی دشمنی ہے؟ کیا میرے خلاف کوئی اور کام کر رہا ہے اور وہ اس کے ہاتھوں کا کھلونا ہے؟ یہ سب سوال میرے ذہن میں گھوم رہے تھے لیکن جواب کوئی نہیں تھا۔ 2 دن میں نے سوچنے میں گزار دیا۔ میں نے اسے میسج کرنا بند کر دیا، لیکن وہ ہر چند گھنٹے بعد ایک میسج کرتی رہتی تھی کہ تمہارے پاس وقت کم ہے۔ میرے پاس سارے ثبوت ہیں اور کچھ گواہ بھی ہیں۔ میں جانتا تھا کہ وہ سب ممکن ہے کیونکہ میں نے خود ہی غفلت برتی تھی۔ اب میں کیا کرتا؟ میرے پاس وقت کم تھا اور راستہ بھی ایک ہی بچا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے وہ لڑکی پسند ہے، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری ماں حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگی، یہ کیا بات کر رہا ہے؟ میں تو ان لوگوں کا انکار کر رہی ہوں، اب میں کیسے دوبارہ جا سکتی ہوں؟ کس منہ سے رشتہ لے کر جاؤں؟ میں نے کہا، بس میری مدد کریں اور جائیں۔ وہ میری ماں تھی، دل میں دکھ تو تھا لیکن وہ بھی جانتی تھی کہ میں ضد نہیں کرتا ایسی بات پر، تو وہ مان گئی اور رشتہ لے کر دوبارہ گئیں۔
لیکن اس بار میں نے کہا کہ پچھلی بار سے بھی زیادہ عزت دینا ہے۔ میں نے ان کے ہاتھ اور بھی زیادہ لوازمات بھیجے، مٹھائیاں، فروٹ، کپڑے اور خاص طور پر لڑکی کے لیے کچھ تحفے جو میں نے خود سلیکٹ کیے تھے۔ وہ لوگ انکار تو نہیں کر رہے تھے لیکن باتیں سنا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ نے ہمیں انکار کر کے دل دکھایا، اب دوبارہ آئے ہیں تو کیا بات ہے، ہم کوئی کھلونا نہیں ہے کہ جب چاہا کھیل لیا اور جب دل کیا چھوڑ دیا۔ میری ماں نے سب کچھ سنا، برداشت کیا، پھر کہا کہ میں ان کے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی ہوں۔ میرا بیٹا اب سنجیدہ ہے، وہ اپنی غلطی مان رہا ہے اور وہ تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ ایک شریف لڑکی کا گھر بسا دینا، اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ پھر آخر کار انہوں نے ہاں کر دی۔ ماں نے واپس آ کر مجھے بتایا کہ انہوں نے ہنسی خوشی رشتہ قبول کر لیا ہے، لیکن ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ اندر کہیں تھوڑا سا شک بھی ہے۔ میں نے سوچا اب تو راستہ ایک ہی ہے اور وہ ہے کہ اس لڑکی سے شادی کرنا، لیکن میرے دل میں اب بھی خوف تھا کہ وہ واقعی کون ہے، کیا چاہتی ہے، کیا شادی کے بعد وہ مجھے کسی مقصد کے لیے استعمال کرے گی یا میرے خلاف کوئی اور قدم اٹھائے گی؟ یہ سب سوال ابھی زندہ تھے، لیکن میرے پاس فیصلہ کرنے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اب مجھے اپنی غلطی کی قیمت ادا کرنی تھی۔ شاید یہی وقت تھا جب حساب برابر ہونا تھا اور میرے اعمال میرے سامنے کھڑے تھے، اور وہ لڑکی جسے میں نے پہلی نظر میں رد کر دیا تھا اب میرے لیے مقدر بن چکی تھی۔ ابھی تک بھی یہ بات تو میری سمجھ سے باہر تھی کہ اگر اس لڑکی کے پاس میرے خلاف ثبوت موجود تھے تو وہ مجھ سے بڑی رقم مانگ سکتی تھی، وہ ہر مہینے میرے ہاتھوں پیسہ نکلوا سکتی تھی، مجھے بلیک میل کر کے اپنے نمبر پر رکھ سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے مجھے صرف یہ کہا کہ مجھ سے شادی کر لو۔ اگر اسے پیسہ چاہیے ہوتا تو وہ بڑی آسانی سے اسے حاصل کر سکتی تھی۔ وہ علاقے کے کمشنر کو بلیک میل کر کے بہت کچھ کما سکتی تھی، کون اسے روک سکتا تھا؟ لیکن اس نے صرف شادی کا مطالبہ کیا۔ میں حیران تھا کہ آخر وہ لڑکی چاہتی کیا ہے؟ کیا وہ بے وقوف تھی یا اسے علم نہیں تھا کہ اس کے پاس جو چیز ہے وہ کتنا بڑا ہتھیار ہے؟ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس نے داؤ بہت سلیقے سے کھیلا تھا۔ وہ کہیں نہ کہیں میرے بارے میں سب کچھ جاننے کے لیے تیار تھی۔ اس نے میرے ہر قدم پر نظر رکھی تھی، اس نے میری کمزوریاں دیکھی تھیں اور مجھے اب ایسے مقام پر پہنچایا جہاں میرا جھکنا ہی میرا واحد راستہ تھا۔ میری شادی کی تمام تیاریاں ایسے کی گئیں جیسے ایک علاقے کے کمشنر کی شادی ہونی چاہیے۔ ہر رسم بھرپور طریقے سے ہوئی، سارا خرچہ ہماری طرف سے ہوا، ہر تہوار دھوم دھام سے منایا گیا، سیاپا نہ ہوا، نہ کوئی مسئلہ، نہ کسی کی زبان چلتی نظر آئی۔ میرا گھر روشنیوں سے بھر گیا تھا، میری ماں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، لڑکی والے بھی بہت خوش تھے، ان کے انداز، ان کی آنکھیں، ان کی ہنسی سب بتا رہی تھی کہ جیسے ان کی دعا پوری ہو گئی ہو۔ وہی نقاب والی لڑکی میری دلہن بن کر میرے سامنے آئی تھی، سادہ مگر شاندار لباس میں، نقاب میں لپٹا ہوا چہرہ جو میں نے پہلی بار دیکھ سکا تھا، نہ ابھی تک دیکھ پایا تھا۔ ہر رسم کے دوران وہ چپ رہی، خاموش رہی، اس کا سر جھکا ہوا تھا، لیکن اس کی موجودگی نے میرے دل میں ایک عجیب سا طوفان برپا کر دیا۔ میں نے سوچا تھا میری شادی ہوگی، میں خوش ہو جاؤں گا، میرے دل میں خوشی ابھرے گی کہ آخر میں بھی دولہا بن گیا، لیکن میرے دل میں صرف سوال ہی سوال تھے۔ شادی کی رات آئی، ہم دونوں اپنے کمرے میں موجود تھے، وہ میرے سامنے موجود تھی، وہی نقاب میں تھی، جیسے کوئی راز ابھی تک چھپا ہوا ہو جو کھلنے والا تھا۔ میں نے اسے منہ دکھائی میں ہیرے کا سیٹ دیا، وہ بہت قیمتی تھا۔ میں نے سوچا یہ تو کم سے کم ہی ہو سکتا تھا، میرے پاس سب کچھ تھا۔ دوسری طرف اس نے بھی مجھے منہ دکھائی میں دی وہی فائل جو اس نے میرے خلاف پیش کی تھی، وہ فائل جو میرا گلا بننے والی تھی۔ اس نے وہ فائل میرے ہاتھ میں تھمائی اور کہا، یہ آپ کی ہوئی، آپ اس کو جلا دیں یا کہیں دفن کر دیں، میرے پاس اب اس کی کوئی اور کاپی نہیں ہے۔ میں نے بوکھلا کر پوچھا، یہ سب کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تم کیا چاہتی تھی؟ کیا تم مجھے دھمکا رہی تھی؟ کیا مجھ پر تمہاری کوئی دشمنی تھی؟ اس نے آہستہ سے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ جب نقاب ہٹا تو میں حیران رہ گیا۔
وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سختی کے ساتھ نرمی بھی تھی، جیسے وہ سب کچھ کہہ بھی چکی ہو اور اب کچھ نہ کہنا باقی ہو۔ وہ بولی، ساری بات بتاتی ہوں تمہیں، جو کچھ میں نے کیا وہ کیوں کیا، وہ کس بات کی وجہ سے تمہیں مجبور کیا کہ تم مجھ سے شادی کرو۔ یہ سب کچھ کھیل نہیں تھا، یہ سب کسی دشمنی کا نتیجہ نہیں تھا، یہ بہت پرانی کہانی تھی، اور اس کہانی کی جڑ تمہارے پاس نہیں، کہیں اور تھی۔ اب وقت ہے کہ تم جان سکو کہ میں کون ہوں اور تم نے کیا کیا ہے جو تمہیں آج میرے سامنے لایا ہے۔ میں نے سوچا یہ کوئی شیطانی پلان بنا کے بیٹھی ہوگی، مجھے بتائے گی کہ اب میں تمہاری بیوی بن گئی ہوں، مجھے بلیک میل کرے گی، کیونکہ جو لڑکی میرے خلاف اتنے ثبوت جمع کر سکتی تھی وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، اور مجھے پتا تھا کہ اس کے ساتھ میری زندگی میں بیوی کی طرح تو گزرے گی نہیں۔ یہ خوبصورت تھی تو میرے کس کام کی، کیونکہ اگر یہ میری دشمن تھی تو یہ میری بیوی نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک ٹائم میں یا تو میری دشمن ہو سکتی تھی یا پھر میری بیوی ہو سکتی تھی، اور فی الحال تو یہ میری دشمن تھی۔ اس نے کہا، میرے بابا نے ایک کاروبار شروع کیا تھا اور اس کاروبار کے لیے انہوں نے بہت بڑا قرضہ لیا تھا، سود پر پیسے لیے تھے، لیکن بابا دنیا سے چلے گئے اور وہ قرضہ اتارنا ہماری ذمہ داری بن گیا۔ ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے وسائل سے اتارنا پڑتا تھا، لیکن سود کے پیسے اتارتے اتارتے ہماری زندگی تباہ ہو گئی۔ میں نے ہمیشہ پڑھائی کا شوق رکھا تھا، لیکن ایک عام لڑکی ہونے کی وجہ سے نوکری کے مواقع بہت محدود تھے۔ میری پڑھائی بہت زیادہ تھی، لیکن جب میں بینک یا کسی بڑی کمپنی میں جاتی تو وہاں نوکری نہیں ملتی۔ کہیں جاتے تو کہتے کہ اگر تم اپنا نقاب ہٹا کر صحیح تیار ہو کر بیٹھو پھر تمہیں 50-60 ہزار کی نوکری لگ جائے گی، ورنہ نہیں۔ میں نے دل برداشتہ ہو گیا تھا، میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی اختیار نہیں تھا۔ پھر میں نے ایک چھوٹی سی کمپنی میں کام شروع کیا۔ وہاں میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا۔ تم کسی سے پیسے لینے کے لیے آئے تھے اور جو معاملات چل رہے تھے وہ میں نے اپنے فون پر ریکارڈ کر لیے۔ میں نے ہر لفظ، ہر حرکت ریکارڈ کر لی اور اس طرح تمہارے خلاف بہت سارے ثبوت جمع کر لیے۔ میں نے سوچا شاید یہ ثبوت دکھا کر پیسے لے لوں، لیکن پھر میں نے سوچا یہ غلط ہوگا۔ میرا بھائی بھی لوگوں سے فراڈ کر کے باہر کے ملک بھاگ گیا تھا۔ اس کے بہت سے قرضے تھے جو اب ہمیں ماں بیٹیوں نے دینے تھے۔ اس کی بیوی بیچاری بھی انتظار میں بیٹھی تھی، اس کے بچوں کا بھی خیال رکھنا تھا۔ زندگی کے معاملات بہت خراب تھے، لیکن میں نے ٹھان لیا تھا کہ غلط راستے پر چل کر غلط نہیں کروں گی۔ بس ایک دفعہ تم سے شادی ہو جائے پھر سب کچھ بتا دوں گی۔ یہ میرا ارادہ تھا، یہ میری کہانی تھی۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے بھائی اور اپنے بابا کے قرضے اتار دوں گی اور بھائی کے لیے ایک چھوٹا سا کاروبار قائم کرواؤں جس سے وہ اپنا اور ہماری فیملی کا پیٹ پال سکے، اور اس کے بعد ہماری ساری زندگی کے لیے تمہاری غلام بن کر رہوں گی۔ یوں سمجھیں کہ میں اپنی قیمت لگا رہی ہوں تم سے، اور اس کے بعد زندگی بھر تم سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ اگر تمہیں کسی اور سے دوسری شادی کرنی ہوگی تو وہ بھی کر سکتے ہو۔ یہ کہتے کہتے وہ رونے لگی۔ میں حیران رہ گیا۔ میں سوچ رہا تھا یہ بیچاری الٹی سیدھی بات کرے گی، لیکن یہ تو واقعی مجبور تھی۔ اس کے آنسو میرے دل کو چھو رہے تھے۔ اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی کہ اس نے جو کچھ کیا وہ سب مجبور ہو کر کیا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ جب تمہارا رشتہ ہمارے گھر آیا تو میں بہت خوش ہوئی تھی۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اگر یہ رشتہ اس طرح سے ہو گیا تو میں تمہارے ساتھ اپنے مسئلے حل کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن جب تم نے انکار کیا تو پھر مجھے دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ میں نے اسے دیکھا اور کہا، تمہیں جو کچھ بھی کیا میں سمجھ سکتا ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تمہارا ساتھ دوں گا، تمہارے ساتھ ہوں، تم میری بیوی ہو، تمہارے مسئلے میرے مسئلے ہیں، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں اور قبول کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے اس کے سارے مسئلے حل کیے، ہر قرضہ اتارا، ہر ادھار کی واپسی کرائی، ہر رکاوٹ جو اس کے راستے میں آئی تھی اسے دور کیا۔ اس کے بھائی کے لیے چھوٹا سا کاروبار قائم کیا تاکہ وہ اپنی فیملی کا پیٹ پال سکے اور اس کی ماں اور بہنوں کی زندگی آسان ہو جائے۔ اب وہ لڑکی جو پہلی بار
نقاب میں میرے سامنے آئی تھی میرے دل میں جگہ بنا چکی تھی۔ میں نے اسے اپنی بیوی کے طور پر قبول کیا اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی شروع کی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ مبینہ بری انسان نہیں تھی، لیکن اس نے جو سوچا وہ شاید الٹے طریقے سے سوچا تھا، اور یہ بات بھی سچ تھی۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ اس بات پر اڑ جاتا کہ تم نے مجھے بلیک میل کیا ہے، لیکن میں سمجھ سکتا تھا کیونکہ میں خود بھی کبھی برا انسان نہیں تھا۔ میں نے محنت کر کے علاقے کا کمشنر بننا تھا اور میں نے وہ محنت کی تھی، لیکن جب مجھے اپنی جیتی ہوئی سیٹ خریدنی پڑی اور میرے اوپر 1.5 کروڑ روپے کا قرضہ آ گیا اور پھر مجھے وہ قرضہ اتارنے کے لیے کرپشن کرنی پڑی، تو میں سمجھ گیا کہ یہ معاشرہ آپ کو کس طرح برائی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے اور آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور اگر آپ محنت کرتے ہیں تو بھی آپ کو وہ مقام حاصل کرنے کے لیے ایسے راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں جو آپ کو برا کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور آپ کو خود بھی اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ آپ کب غلط کر رہے ہیں، کب درست، اور کب کسی کا نقصان کر رہے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے اس کے بھائی کے جو قرضے تھے وہ اتار دیے۔ وہ قرضے زیادہ نہیں تھے، لیکن سب کچھ ملا کر بھی 35 لاکھ روپے بنتے تھے۔ لیکن مجھے حیرانی ہوئی کہ ان پیسوں کے پیچھے ان لوگوں کو اس معصوم عورت کے ساتھ برا کرنے کا حق مل چکا تھا۔ اگر وہ چاہتے تو کل کو ہمارے گھر آ کر کچھ کر سکتے تھے، اور یہ سب کچھ وہ کسی وقت بھی کر سکتے تھے، لیکن جیسے ہی اس کے بھائی کو پتہ چلا کہ اس کے سارے قرضے اتار دیے گئے ہیں تو وہ جو بیچارہ کہیں روپوش ہوا تھا، اور یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے کہ وہ باہر کے ملک گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہر کسی کی اپنی عزت ہوتی ہے، وہ واپس آ گیا اور اس نے میرا شکریہ ادا کیا، اور میں نے اس کے لیے چھوٹا سا کاروبار قائم کیا تاکہ وہ اپنا اور اپنی فیملی کا پیٹ پال سکے۔ اور اس کے بعد جب میں نے ماہانہ کچھ پیسے دینے کی بات کی تو اس نے کہا کہ ہم لوگ بڑے خوددار ہیں اور بہن کے گھر سے تو پانی بھی نہیں پیا جاتا، ہم لوگ آپ سے مزید مدد نہیں لے سکتے، آپ نے ہمیں کاروبار دے دیا، اب ہم اسی کو چلائیں گے، چاہے روٹی روکھی سوکھی کھائیں چاہے گیلی کھائیں، لیکن اپنی بہن کے لیے دعائیں کریں گے، اور بس آپ کا خیال رکھیں۔ دوسری طرف مبینہ کو بھی یہ لگتا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ اتنا بھلا کر کے واقعی اس کو خرید لیا ہے، اور اس کی سوچ میں یہ بات تھی کہ اب وہ میری ہر بات مانے گی۔ ایک دن میں نے محسوس کیا وہ واقعی میری ہر ناجائز بات بھی مان لیتی تھی، مطلب میں غصے میں بھی ہوتا تو وہ کچھ نہیں بولتی تھی، وہ صرف اندر ہی اندر رونے لگتی تھی۔ میں نے ایک دن اس بات کو چیک کرنے کے لیے اس سے خوب لڑائی کی، لیکن وہ کچھ نہ بولے اور بس دل ہی دل میں روتی رہی۔ تب میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو، وہ بیوی ہی کیا جو شوہر کے ساتھ کبھی لڑائی نہ کرے، اگر تم میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کرو گی تو اس سے ہمارا رشتہ خراب نہیں ہوگا بلکہ مضبوط ہوگا۔ تم ناراض ہوگی، میں تمہیں مناؤں گا، تم تو روبوٹ کی طرح زندگی گزار رہی ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اپنے جذبات ظاہر کرو۔ وہ کہنے لگی کہ آپ نے میرے پہ اور میرے خاندان پر اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ میں نے کہا احسان کیا تھا، بس ہو گیا، گزر گیا وہ سب کچھ، اب تم میری بیوی ہو، تمہیں اپنی بھی کوئی رائے ہے اور تمہیں اپنی جذبات کا حق ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ تمہارا حق ہے کہ تم اپنی بات کہو، اور مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ اگر پارٹیوں میں جانا ہے تو مجھے اپنی بیوی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں نے 1-2 دفعہ اسے اپنے ساتھ پارٹیوں میں لے گیا۔ وہ نقاب میں تھی، میرے ساتھ گئی، اس نے اتنے اچھے طریقے سے بات کی تھی کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ پڑھی لکھی اور سمجھدار معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے وہاں اس کے لیے الگ سے انتظام کروایا کہ وہ الگ سے پردے میں بیٹھ کر کھانا کھا سکے۔ میرے کولیگ وغیرہ اس کی عزت کر رہے تھے کہ کمشنر صاحب کی بیوی پردہ کرتی ہے، اس سے زیادہ بات نہیں کرو، اس کا خیال رکھو، اگر وہ بیٹھی ہے تو منہ پیچھے کر کے گزر جاؤ۔ اور میری ماں جتنی خوش تھی اتنی خوشی اور کسی کو نہیں ہوئی۔ وہ تو کہتی تھی یہ تو میری بیٹی ہے، اور واقعی
اس نے گھر کو اچھے طریقے سے سنبھالا ہوا تھا، زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ میں نے دیکھا تھا کہ مبینہ نے اپنے کام میں محنت کی تھی، گھر میں سب کچھ سنبھالا ہوا تھا، بچوں کے کام، گھر کی صفائی، کھانے کا انتظام، مالی معاملات، سب کچھ اتنے خوش اسلوبی سے چل رہا تھا کہ میں حیران رہ گیا۔ اس نے پردے کے باوجود اپنے جذبات، اپنے وقار اور اپنے اصول برقرار رکھے ہوئے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس نے میرے ساتھ اپنے ہر احساس کا خلوص دکھایا، اور یہ سب کچھ اس نے میرے بھروسے کے بغیر بھی صحیح طریقے سے کیا۔ یہ سب دیکھ کر میں اپنے دل میں یہ فیصلہ کیا، یہ لڑکی واقعی میرے لیے بہترین ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار یہ محسوس کیا کہ کسی انسان کے اندر اتنی مضبوطی اور وقار ہو سکتا ہے کہ وہ ہر مشکل وقت میں بھی صحیح فیصلہ کرے اور اپنی عزت اور اپنی فیملی کی عزت کو برقرار رکھے۔ یہ دیکھ کر میں نے دل سے اس کو قبول کیا اور اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں بھی اس کے ساتھ زندگی میں کسی بھی مشکل وقت میں کھڑا رہوں گا، اس کے ساتھ رہوں گا، اس کی حفاظت کروں گا، اسے کبھی دکھ نہیں پہنچنے دوں گا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ہر معاملے میں مستقل مزاج اور سمجھدار تھی، کسی بھی مشکل وقت میں گھبرا نہیں رہی تھی، بلکہ اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے دیکھا جب لوگ پارٹیز یا سرکاری تقریبات میں چلے جاتے تھے تو وہ پردے میں رہتے ہوئے بھی ہر کسی سے بات کر لیتی تھی اور اپنے رویے سے سب کو قائل کر لیتی تھی۔ وہ خاموش تھی، لیکن اس کی خاموشی میں بھی وقار سا تھا، سب لوگ اس کی عزت کرتے تھے، اور میں نے خود بھی محسوس کیا کہ یہ لڑکی واقعی کسی بھی مشکل وقت میں اپنے گھر، اپنے خاندان اور اپنے شوہر کے وقار کا دھیان رکھتی ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی اتنی سمجھداری سے کام کرتی ہے کہ میں حیران رہ جاتا تھا۔ وہ کبھی بھی جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی تھی، بلکہ ہر چیز کو پرکھتی، سمجھتی، پھر قدم اٹھاتی تھی۔ میں نے دیکھا وہ میری ہر ناجائز بات بھی برداشت کر رہی تھی، لیکن اس کے دل میں اس کے اصول قائم تھے۔ اس نے کبھی بھی مجھے نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ میری عزت اور میرے وقار کا دھیان رکھا۔ اس کے ساتھ رہ کر میں نے یہ محسوس کیا کہ زندگی میں اصل خوشی صرف دولت اور مقام سے نہیں آتی، بلکہ اصل خوشی تب آتی ہے جب آپ کے ساتھ کوئی ایسا انسان ہو جو آپ کے اصولوں، عزت اور وقار کا خیال رکھے، اور جو ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ مبینہ میری زندگی کا وہ حصہ ہے جو میری زندگی کو مکمل کرتا ہے۔ اس کے ساتھ رہ کر میں نے اپنی زندگی میں ایک نئی روشنی دیکھی جو مجھے ہمیشہ ساتھ لے کر چلتی ہے۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں اس کے ساتھ ہر حال میں کھڑا رہوں گا، اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اس کا ساتھ دوں گا۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ اس کی عزت اور وقار کو کبھی مجروح نہیں کر سکے گا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ صرف میری بیوی نہیں، بلکہ میری زندگی کی وہ طاقت ہے جو ہر مشکل کا سامنا کر سکتی ہے، اور میں بھی اس کے ساتھ زندگی کے ہر امتحان میں کھڑا رہوں گا۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سبق تھا۔ انسانیت اور وقار کی حفاظت سب سے بڑی دولت ہے، اور میں نے یہ سب کچھ اپنی زندگی کے تجربے سے سیکھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں نے دل سے اسے قبول کیا اور اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب میری زندگی میں ہر چیز مکمل ہے، کیونکہ میرے پاس ایک ایسی بیوی ہے جو نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ عقل مند، وقار رکھنے والی اور ہر مشکل میں میرا ساتھ دینے والی ہے۔ اس کے ساتھ میری زندگی سکون اور محبت سے بھر گئی تھی، اور میں جانتا تھا ہمارے درمیان یہ رشتہ ہر مشکل میں مضبوط رہے گا، اور ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ مضبوط سہارا رہیں گے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔